اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا بے شک یہ لہوا یقیناً یہی القصص یہ بیانات ہیں الحق سچے، یعنی یہ تمام بیانات صحیح ہیں۔ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے جو فرمایا اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان ھذا بے شک یہ لہوا یقیناً یہی القصص یہ بیانات ہیں الحق بالکل صحیح اور سچ۔ وما من الہ نہیں ہے معبود الا اللہ سوائے اللہ جل شانہ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیوں معبود بناتے ہو؟ قصص قصے کا جمع، قصہ واقعہ ہو یا اس طرح واقعے کا کوئی بیان۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ جل شانہ لہو یقیناً یہی اللہ جل شانہ وہی اللہ جل شانہ العزیز زبردست ذات ہے، الحکیم حکمت والا ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں وما من الہ نہیں ہے معبود الا اللہ سوائے اللہ جل شانہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ جل شانہ لہو یقیناً وہی العزیز زبردست ذات ہے، الحکیم دانا ذات ہے، اس کو ضرورت نہیں الوہیت میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنے کا۔ فَإِن تولوا اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَإِن تولوا اگر منہ موڑ دیں یہ لوگ، فَإِنَّ اللَّهَ پس اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں پر۔ تو جو یہ عیسائی ہیں اس کے بعد بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فَإِنَّ تولوا اگر یہ عیسائی جو مناظرے کے لیے آئے تھے، مناظرے کے لیے اگر وہ منہ موڑ دے، حق نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ پس اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں پر، تو اللہ جل شانہ ان کو عذاب دیں گے۔ قل اے محمد مصطفیٰ آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالوا آپ آ جائیں، تعالوا آپ لوگ آ جائیں الی کلمۃ اس بات کی طرف، سواء بیننا سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے مابین، وبینکم اور آپ کے مابین، ہمارے اور آپ کے مابین وہ بات بالکل برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبدو کہ ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ سوائے اللہ جل شانہ کے، ولا نشرک ہم شریک نہیں بنائیں گے بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کو، انسان کو یا کسی بھی بت کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ ولا یتخذ اور نہ بنائے نہ پکڑے بعضنا ہم میں سے بعض لوگ، بعض لوگوں کو ارباباً وہ رب نہ پکڑے، رب نہ بنائے، من دون اللہ اللہ جل شانہ کے علاوہ، رب جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ ہے۔ ولا یتخذ بعضنا اور نہ پکڑے نہ بنائے ہم میں سے بعض کو یعنی کسی ایک کو، ارباباً وہ ارباب نہ بنائے، رب کی جمع ارباب پالنے والے، من دون اللہ اللہ جل شانہ کے علاوہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر انہوں نے منہ موڑ لیا ان لوگوں نے، فَقُولُوا پس کہہ دیجئے، اشہدوا آپ گواہ بنے، بِأَنَّا کہ ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ تو فرماتے ہیں نجران کے عیسائی جب آئے تھے تو یہودی علماء بھی اکثر شریک ہوتے تھے ان مناظروں میں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کو، یہودی ہیں یا عیسائی، ان سب کو کہہ دو کہ ایک بات کی طرف آ جائیں، وہ بات ہم پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، الی کلمۃ اس بات کی طرف، تعالوا آ جائے، سواء بیننا
برابر ہے بیننا ہمارے مابین و بینکم آپ کے مابین، یعنی وہ بات ماننا آپ پر بھی لازم ہے، ہم پر بھی لازم ہے۔ وہ بات کیا؟ اللہ نعبدو، جس کا تورات، انجیل مقدس اور قرآن حکم دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبدو، کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ، سوائے اللہ جل شانہ کے، ولا نشرک بھی، اور ہم شریک نہ بنائے اللہ جل شانہ کے ساتھ شیئا، کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی یا کسی کو بھی، ولا یتخذ، اور نہ پکڑے بعضنا ہم میں سے کوئی ایک، بعضاً کسی ایک کو، ارباباً رب، وہ رب نہ پکڑے، من دون اللہ، اللہ جل شانہ کے علاوہ۔ تو یہ یہودی اور عیسائی جو علماء تھے ان کے، تو علماء کی باتوں پر وہ اس طرح یقین کرتے تھے جس طرح انجیل مقدس اور تورات مقدس کے آیات ہیں، حالانکہ یہ تحریف کرتے تھے، یہودی تحریف کرتے تھے۔ تورات مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل دیتے تھے، رجم کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، اس کے باوجود بھی جو لوگ تھے وہ مان لیتے تھے، وہ خبردار ہونے کے بعد کہ یہ تحریف کرتے ہیں، پھر بھی اس پر ایمان لاتے تھے، اس کو مانتے تھے۔ اس طرح عیسائی انجیل مقدس میں جو تحریفات کی تھی ان کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق، تو ان کو اکثر کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو انجیل مقدس میں مذکور ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کی ہے ہمارے علماء نے، پھر بھی ان کے باتوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ولا یتخذ بعضنا، ہم میں سے کوئی بھی نہ پکڑے، بعضاً کسی ایک کو، بعض کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، ولا یتخذ، اور نہ پکڑے، بعضنا ہم میں سے کوئی ایک، بعضاً کسی ایک کو، ارباباً، وہ رب نہ پکڑیں جس طرح رب کی اطاعت کی جاتی ہے، اور آپ اپنے عیسائی اور یہودی علماء کی اطاعت کریں جس طرح وہ رب کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی باتوں کو مان لے، ان کی باتوں کو مان لے، اور محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لائیں، یہ نہ کرے۔ جو انجیل مقدس اور تورات مقدس ان آیتوں کو مان لے، اپنے علماء جو تحریف کرتے ہیں انجیل اور تورات میں ان کو رب نہ پکڑیں، مطلب ان کی اس طرح اطاعت نہ کی جائے جس طرح اللہ جل شانہ کی آپ اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ لیا ان لوگوں نے، فَقُولُوا، کہہ دیجئے ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، اشہدوا، آپ گواہ رہیں، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم ایمان لانے والے ہیں انجیل مقدس پر بھی، تورات مقدس پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ پھر فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں آپ جھگڑا کرتے ہیں، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، اور نازل نہیں کی گئی تھی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، آیا آپ عقل نہیں رکھتے، کیا آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے اہل کتاب، نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے علماء اور یہود کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے بارے میں آپ کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزرے ہیں، تورات اس کے بعد نازل ہوئی ہے، انجیل مقدس اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام دین ابراہیمی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام دین ابراہیمی پر تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزرے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے گزرے ہیں، اس کے بارے میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ یا یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ تو فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں باس مباحثہ کرتے ہیں، فی ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے بارے میں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، تو لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں؟ وما انزلت التورات، اور وہ نازل نہیں کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل مقدس، الا من بعدہ، بس الا مگر من بعدہ،
ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ نازل کی ہے اللہ جل شانہ نے. تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے. افلا تعقلون، آیا آپ نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم، ہاں میں نے آپ کو بتایا، ہاں حرف تنبیہ، ہاں خبردار خبردار، انتم آپ وہ لوگ ہیں، ہاں خبردار انتم وہ آپ، ہاں خبردار انتم آپ، ہاں اولائی وہ لوگ ہیں، ہاں جج تم، کہ آپ جھگڑا کرتے ہیں، آپ نے جھگڑا کیا ہے فی ما اس معاملے میں، لکم بھی کہ آپ کے لیے بھی اس معاملے میں علم ہے. اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، آپ نے جھگڑا کیا ہے اس معاملے میں جس کا آپ کو علم ہے. پھر سماعت فرمائے، ہاں خبردار انتم آپ، اے اہل کتاب، ہاں اولائی وہ لوگ ہیں، ہاں جج تم، جو تم نے جھگڑا کیا ہے، فیما اس معاملے میں، لکم بھی آپ کے لیے بھی اس معاملے میں علم ہے، اس معاملے کے بارے میں آپ جانتے ہیں. تو اس سے مراد تورات مقدس اور انجیل مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، ان کے ذات، ان کی صفات کا تذکرہ تھا، اور ان میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آپ وہ لوگ ہیں جس کا آپ کو علم ہے، اس میں بھی آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ تورات کی تعلیمات کے مطابق، انجیل مقدس کی تعلیمات کے مطابق آپ محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے. تو جو معاملہ آپ کو معلوم ہے اس میں بھی آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں فلما، پس لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیس لکم جو نہیں ہے آپ کے لیے، بھی اس پر علم، کوئی علم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جس بات کا آپ کو علم ہے اس کے بارے میں جو آپ جھگڑتے ہیں محمد مصطفیٰ پر، یعنی ان کے پاس علم تھا نا تورات مقدس کا، انجیل مقدس کا. وہ علم کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، ان کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ آپ ایمان لائیں گے محمد مصطفیٰ پر، ان کی نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آپ وہ لوگ ہیں جو بات آپ کو یقیناً معلوم ہے اس میں بھی آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ پر. فلم تحاجون، پس آپ کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیس لکم نہیں ہے آپ کے لیے بھی اس معاملے میں علم، کوئی علم، اس مسئلے میں آپ کو کوئی علم نہیں، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا، بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھا، اس کا علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. واللہ یعلم، اللہ جل شانہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور آپ نہیں جانتے. تو اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. بعد میں فرماتے ہیں دیکھیے، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور نہ عیسائی تھے، ولیکن کان، لیکن تھے، حنیفاً یک رخ. حنیف کہتے ہیں شرک سے اعراض کرنے والا، مائل بتوحید، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور مائل اللہ جل شانہ کی وحدانیت، یعنی مائل بتوحید. ولیکن کان، لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً اعراض کرنے والے شرک سے، اور توحید کی طرف مائل تھے، مسلمان، وہ مسلمان تھے. سارے انبیاء پر انہوں نے ایمان لایا تھا، وہ آپ کی طرح نہیں تھے جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح عیسائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو اس طرح نہیں تھے. وہ مسلم تھے سارے، جو اللہ جل شانہ احکام فرامین تھے ان پر انہوں نے اسلام لایا تھا، ان کو مانا تھا.
ان پر ایمان لایا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم من المشرکین مشرکین میں سے۔ دیکھیں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہودی تھے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں آپ تو مشرک ہو، کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بیٹا گردانتے تھے، اللہ جل شانہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو فرماتے ہیں آپ تو مشرک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے